خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سینسر چینل اور میں ہوں ظہیر عالم اپنے پروگرام نقطۂ نظر کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں بد انتظامی۔ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس میں 1000 بچے ہیں، تو کیا پرنسپل واحد شخص ہوتا ہے؟ اکثر جگہوں پہ جو انتظامی معاملات بھی دیکھتا ہے اور اکیڈمک معاملات بھی دیکھتا ہے۔ اب ہم صرف یہ گفتگو سرکاری حوالے سے کریں گے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں زیادہ تر میں پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا ڈائریکٹر جو ان اداروں کے ہوتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انتظامی معاملات کے بھی اور نصابی معاملات کے بھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ انتظامی معاملہ صحیح طریقے سے نبھایا جاتا ہے، نصابی معاملہ صحیح طریقے سے نمٹایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں لفظ نمٹایا میں نے یوں استعمال کیا کہ ہمارے ہاں صرف سلیبس کو کورڈ کیا جاتا ہے، کور کر لیں اور وہ کام ہو گیا، امتحان ہو گیا، بات ختم۔ اہلیت پیدا کرنا الگ چیز ہے۔ اسی طرح جوں آدمی پرانا ہوتا جاتا ہے ان محکموں میں، اس کے لیے مختلف انتظامی اور نصابی ٹریننگ رکھنا چاہیے، تاکہ اگر وہ کسی بھی جگہ وہ سینئر ہے، اس کو انتظامی ذمہ داری بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو نصابی ذمہ داری بھی دی جا سکتی۔ تو جس طرح سول سروس کے افراد کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس طرح تعلیمی اداروں کے افسران کو بھی، جیسے سینئر ہیڈ ماسٹر ہو گئے یا سینئر ٹیچر ہو گئے، تو ان کو ایک خاص سروس کے جیسے 10 سال یا 15 سال سروس کے بعد ان کو وہ ٹریننگ کرنا لازمی ہو، تاکہ محکمہ میں ایک تسلسل قائم رہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا انتظامی عہدہ خالی ہوتا ہے تو اس پہ ڈائریکٹ لوگ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ڈسٹرکٹ میں ایک شخص اہل نہیں ہے نصابی معاملات کو سمجھنے کا، وہ بے شک پڑھا رہا ہوتا، پڑھانا اور چیز ہوتی ہے اور نصاب کو احسن طور پہ تکمیل کرانا اور اس کے مقاصد حاصل کرنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو وہ اتنا وسیع النظر ہونا چاہیے کہ وہ نصابی معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھے۔ اسی طرح ہر شخص کی جو جتنا اوپر جاتا جائے، وہ گریڈ 16 میں جائے تو اس کی ٹریننگ لازمی ہو، گریڈ 17 میں جائے تو یہ ٹریننگ لازمی ہو، گریڈ 18 میں جائے تو یہ ٹریننگ لازمی ہو۔ وہ کتنے لائسنس اس کے پاس ہیں، کتنے سبجیکٹ کے، جس کے پاس زیادہ سبجیکٹ کے لائسنس ہو اسی کو نصابی معاملات میں دخل انداز ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو تعلیمی اداروں کے انتظامی معاملات ہیں، ان کے لیے ہیڈ ماسٹر کو ڈسٹرب کرنا نامناسب بات ہوتی ہے۔ آپ کا معاملہ انتظامی ہے، لیکن عوام بضد ہوتی ہے کہ ہم پرنسپل سے ملیں گے، ہیڈ ماسٹر سے ملیں گے۔ ہمیں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ انتظامی معاملات الگ ہوں اور نصابی معاملات الگ ہوں، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹریننگ سسٹم ہو، جو کہ عام جیسے سی ایس ایس کے افسران ہوتے ہیں، بعد میں وہ مختلف ٹریننگ کرتے ہوئے گریڈ 22-23 تک کے پہنچتے ہیں۔ اس طرح محکمے کا، خاص طور سے تعلیم کا محکمہ بہت بڑا وسیع ہے پورے پاکستان میں۔ یہ ان تمام افسروں سے زیادہ افسر ان کے پاس ہوتے ہیں، ان تمام انتظامی معاملات سے زیادہ ان کے پاس انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک تو باقاعدہ ٹریننگ کا نصاب وضع کیا جائے کہ گریڈ 16 سے 20 تک کے افسران کن انتظامی اور نصابی ٹریننگ کے مراحل سے گزریں گے جب ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ اگر وہ گریڈ 16 کا اس نے ٹریننگ کر لی تو وہ یہ ذمہ داریاں نمٹائے گا۔ اسی طرح 17، 18، 19، 20، 21، 22 تک کے، کم از کم گریڈ 20 تک کے جو ہے ان افسران کی نصابی ٹریننگ، لائسنس ملے ہوئے ان کو 5-6 سبجیکٹ کے۔ اسی طرح کسی ادارے کو انتظامی طور پہ سنبھالنے کی اہلیت ان میں پیدا کی جائے۔ اب جب وہ سینئرٹی کی بنیاد پہ کہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لگ جاتے ہیں، کہیں ڈویژنل ہیڈ بن جاتے ہیں کہ کراچی ڈویژن کا ہیڈ بنا ہوا ہے، لیکن نہ تو ان کے پاس ایک آدھ سبجیکٹ سے زیادہ مہارت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس انتظامی مہارت ہوتی ہے، پھر وہ ڈیپینڈ ہونے لگتے ہیں اپنے آفس کے کلیریکل اسٹاف، نان کلیریکل اسٹاف پہ، جس سے انتظامی
مشکلات بڑھتی ہیں اور خود ان کے لیے بھی مسائل بڑھتے ہیں. ان کو پھر ان میں اتنی جرأت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے محکمے میں مداخلت برداشت نہ کریں. اس وقت ہر سطح پہ مداخلت ہو رہی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ہر محکمے کا اپنا سسٹم ہوتا ہے. تو خاص طور سے تعلیمی اداروں کی ٹریننگ بظاہر یہ ہوتی ہے کہ بھائی کام کرنے کے لیے کوئی پی ٹی سی ہوتا ہے, کوئی سی ٹی ہوتا ہے, کوئی بی ایڈ ہوتا ہے, کوئی ایم ایڈ ہوتا ہے, کسی نے مختلف سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوتا ہے, بہت سے لوگ ڈبل ماسٹر ہوتے ہیں, ٹرپل ماسٹر ہوتے ہیں. تو اس صورت میں بھی ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ادارے کے تمام مضامین کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور اسی طرح اس ادارے کے جو انتظامی افسران ہیں تو وہ اس ادارے کے لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں مہیا کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے, خاص طور سے 9th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. خاص طور سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اساتذہ جو ہیں وہ قومی ذمہ داریوں سے یا اپنی نصابی ذمہ داریوں کو بھی احسن طور پہ پورا نہیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان سے امید کی جائے کہ وہ اس کالج کے پرنسپل بنیں گے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ایسے مغل اعظم صاحب دیکھے ہیں کراچی میں جو کالج ٹائم میں ہی پیچھے کی کلاس میں جا کے ٹیوشن کلاسز لگاتے ہوئے پائے گئے. یہی چیز میں نے ملتان میں پائی اور ابھی لاہور میں مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. جو سرکاری اداروں کے اساتذہ ہیں ان کے لیے کوئی خاص ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہونا چاہیے کہ وہ اتنے بجے آئیں اور اتنے بجے جائیں, اس سے پہلے نہیں جائیں وہ. اب اکثر اساتذہ جو ہیں 2 پیریڈ پڑھا کے پتہ لگا اپنے کوچنگ سینٹر چلے جاتے ہیں, اپنے دکان چلے جاتے ہیں, اپنے ذاتی تعلیمی اداروں کی دیکھ بھال کے لیے چلے جاتے ہیں. اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہر سبجیکٹ کے مقاصد ہیں وہ اس پڑھانے والے پہ بالکل واضح ہوں. جب آپ کے پاس قومی نصاب ہی نہیں ہوگا, یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اکثر تعلیمی ادارے اور اکثر اسکول اور اکثر ٹیچرز کے پاس قومی نصاب ہی نہیں ہوتا. اگر وہ 3rd کی اسلامیات پڑھا رہے ہیں یا 7th کی سائنس پڑھا رہے ہیں تو اس سے قطعاً نابلد ہوتے ہیں, یا فرسٹ ایئر کی فزکس پڑھا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں قومی سلیبس کیا کہتا ہے اور یہ ٹاپک اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو سب سے بڑی پابندی یہ لگنا چاہیے کہ قومی نصاب ہر تعلیمی ادارے میں موجود ہونا چاہیے اور ہر ٹیچر کے پاس اس کا وہ حصہ موجود ہونا چاہیے جو کہ اس کے سبجیکٹ سے متعلق ہے, اور اس کے بارے میں اس کی معلومات ہونا چاہیے. اور ہر ہفتے یا 15 دن کے بعد ہر ادارے میں ایک میٹنگ ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنے قومی مقاصد حاصل کیے, اس سبجیکٹ سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. ہم نے جیسے سائنس کے سبجیکٹ میں ہم نے اپنے بچوں کا کتنا سائنسی ذہن بنایا. اسی طرح کالج لیول پہ جو اساتذہ ہیں وہ بالکل آزاد ہیں, ان کے اوپر کوئی قطعن نہیں ہے. کہیں تھوڑی بہت قطعن ہے بھی تو وہ واجبی سی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک انتظامی سسٹم قائم کرنا پڑے گا, ایجوکیشن یونیورسٹی قائم کر کے, کہ ہر ضلع میں اس ایجوکیشن یونیورسٹی کا آفس ہو, اس کا کیمپس ہو, اور وہ اس ضلع کے افسران کو انتظامی اور نصابی معاملات میں مدد فراہم کرے, اور ٹیچر ریسورس سینٹر بھی اس کے ساتھ ہو. اس طریقے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں ایک ایجوکیشنل معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے, تعلیمی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایجوکیشن یونیورسٹی کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کا سبجیکٹ میٹرک سے لے کے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ تقریباً ہر یونیورسٹی میں لازمی ہو جائے. ابھی 50 یونیورسٹیوں میں کل اخبار دیکھ رہا تھا, 10 یونیورسٹی کے اشتہار تھے, ان میں سے 2 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا, باقی میں نہیں تھا. تو اس کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے پلان ڈیزائن کرنا پڑے گا. آپ بہت سے جس طریقے سے آپ پولیس کے ادارے قائم کرتے ہیں کہ بھائی ہر ڈسٹرکٹ میں پولیس کی عمارتیں ہیں, پولیس اسٹیشن ہے, اور اسی طرح ان تعلیمی اداروں کے لیے نگرانی کے لیے وہ یونیورسٹی اتھارٹی ہونا چاہیے, اور اس کے وائس چانسلر کے اختیارات ایک سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہونا چاہیے, اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کے اختیارات جو ہیں ایک مجسٹریٹ کے اختیارات کے برابر ہونا چاہیے. تب تو آپ تعلیمی اداروں کو سنبھال پائیں گے, ورنہ نہیں.
پھر یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا، اگر زندگی رہی تو تعلیمی اداروں میں فوجی مداخلت، جو آج کل بہت ہو رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، ویسے بہت مشکل ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہیں ختم ہوا کہ ایک یونیورسٹی بنائی جائے اور جس میں تمام تعلیمی معاملات کو الگ سے دیکھا جائے۔ بہت شکریہ، آپ کو وقت لیا۔